أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق زیبا ہے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، جس نے تمام انسانیت کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات کے تمام ضروریات کو پورا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس رب کریم کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کریں، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے جو موحدین ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ یہ بنیادی حقوق ہے، ہمیں جان کر کے زندگی گزارنا۔ ایک حق ہوتا ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ، ایک حق ہوتا ہے انسان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ایک حق ہوتا ہے انسان کا اپنے سوسائٹی کے ساتھ، ایک حق ہوتا ہے انسان کا اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دوست احباب کے ساتھ۔ ہر ایک کے الگ الگ حقوق شریعت نے بتائے ہیں، بیوی کے حقوق بھی بیان کیے ہوئے، بچوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اولاد کے حقوق بھی بتائے ہیں، سسرال کے حقوق بھی بتائے ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، والدین کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کے حقوق بتلائے۔ ہمیں چاہیے ان حقوق کی مکمل طریقے سے حقداری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک مومن اللہ کے بتائے ہوئے وہ حقوق کو جانتا ہے، پہلے پہچانتا ہے اور پہچان کر کے ان حقوق کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جس کا کچھ حق ہوتا ہے اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر، اسی طریقے سے ایک مومن اور مومنہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں مسجد کو لے کر کے۔ اس سے پہلے کہ ہم لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کی طرف آگے بڑھیں، کچھ باتیں جو روزمرہ ہمارے یہاں جو ہے غلطیاں ہو رہی، میں ان غلطیوں کی نشاندہی کروا دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں غلطیاں بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں غلطیاں بھی کر رہے ہیں، اور ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی جس سے صرف ہم کو تکلیف نہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میل جول رکھنے والوں کے بھی جو تکلیف دینے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریف بیان کی، غور سے سن کر کے جاؤ۔ بات سمجھنا چاہتے ہو، نہیں سمجھنا چاہتے ہو، میں ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں جو بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے کانوں میں جون تک نہیں رہتا، کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایسے بھی بے حس لوگ کچھ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کی طرف رہنمائی کروں، میں خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں اگر وہ باتوں میں، تلاوت میں یا دیگر کاموں میں مشغول ہیں تو ایک آدھ گھنٹہ جو ہے اپنے آپ کو خالی کر لیں۔ جو باتیں میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں براہ کرم ان باتوں کو خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ بات وہ ہے جس سے ہم عبادت تو کر رہے ہیں، اپنی ذات سے بہت ساروں کو تکلیف دے رہے ہیں، بہت ساروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔
एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान बड़ा महफूज और मुतमईन महसूस करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी के सामने बात करने से डरते हैं। वजह क्या है? मालूम है सामने वाला मुंह खोलेगा तो गंदी बात करेगा, उसके अलावा कुछ अच्छी बातें नहीं करेगा। और याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक को इतनी ताकत कुव्वत दे रखी है कि वो इस्लाह के काम के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। हो सकता है जबान से बात समझ में आ गई, जबान से समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं उसको जो है हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो या अल्लाह याद रखो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो किसी हद तक आगे बढ़ जाते हैं अल्लाह के कानून और उसके निज़ाम को कायम करने के लिए। हमें चाहिए कि हम मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारें। हमारा उठना बैठना, हमारी गुफ्तगू ये किसी दूसरे के लिए तकलीफ का बाइस न बने। देखो हम मस्जिद आ रहे नहीं सब लोग मस्जिद। बाज़ लोग 10 दिन के लिए मस्जिद के लिए वक्फ हो गए, उठना बैठना सारी जरूरियत मस्जिद में ही करेंगे, मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे। कर लिए बाज़ लोग अपने आप मुख्तस एहतिकाफ की सूरत में। बाज़ लोग ऐसे जिन्हें दुनिया के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा दिन पसीना बहाते हैं, जो भी उनका काम है पूरा दिन निपटाते हैं। फिर उसके बाद रात आती है, आराम करने का वक्त होता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से तक़र्रुब हासिल करने के लिए वो लोग मस्जिद भी चले आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो क़ियामुल लैल हम कर रहे हैं ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बहुत सारों से ये मालूम भी हुआ कि क़ियामुल लैल का वक्त बहुत लंबा है। क़ियामुल लैल का वक्त यानी जो क़ियाम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें खड़ने नहीं होता, हमें क़ियाम करने नहीं होता, हमारे पैर सूज जाते हैं, पैर में जो है सूजन आ जाता है। एक हदीस छोटी सी आपको बताता हूँ, माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी के सारे गुनाह माफ हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता है कि नबी जो है मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे गुनाह सरजद नहीं होते, और छोटी मोटी अगर चूक भी कहीं हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देता है। ये ईमान होना है अंबिया के सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? सारे अंबिया के सरदार, सारे अंबिया के इमाम, सारे नबियों के नबूवत के सिलसिले को खत्म करने के लिए खातमुन नबिय्यीन, और वो नबी ऐसा जो क़ियामत की सुबह तक के लिए भेजा गया है। क़ियामत तक कोई नया नबी आने वाला नहीं, और ये नबी की बिअसत हुई है, भेजा गया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलमों के लिए नबी का पैगाम आम हुआ। और ये नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नातों के लिए भी यही नबी है, आखिरी नबी। इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और इसी के साथ साथ ये जब आखिरी नबी है, ये मासूम अनिल खता है, इनकी हर एक बात अल्लाह की शरीयत के मुताबिक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अय्याम या क़ियामुल लैल की बात आती है, बहुत लंबे लंबे जो है क़ियाम करते थे, खड़े होकर के पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सुनो वो सारे ख़वातीन, वो सारे मर्द अहबाब जो 2-3 दिन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि 3 बजे जो है क़ियामुल लैल ख़त्म कर दिया जाए, बहुत लंबा हो रहा है, सुनो गौर से। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, पूछती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग नहीं जो मज़ाहिया तौर पर करते हैं, उनके लिए नहीं, बाज़ लोग हैं बाकायदा तौर पर, ख़वातीन में भी बाज़ लोग हैं जो अल्लाह ने बीमारी दे रखी है, शुगर के पेशेंट थे, उनके हजार मसाइल हैं, शरीयत ने आपको छूट दे रखी है, खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ करके पढ़ो, इजाजत है शरीयत में। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हैं, फिर भी तुम घंटों खड़े होते हैं, अल्लाह के सामने क़ियाम करते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, खड़े होते हैं इबादत के लिए, हाथ बांध करके कई कई सूरे पड़ जाते हैं, और नतीजा क्या होता है कि पैर आपके सूज जाते थे, मोटे मोटे हो जाते थे, वर्म आ जाता था पैर में। उतने घंटे तो हम नहीं कर रहे, हमारे पैर फूक जाए उतने लंबे तो हम क़ियाम नहीं कर रहे। अल्लाह का शुक्र है, मुख्तसर भी सही, लेकिन याद रखो मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कुछ नहीं कहते, एक ही जुमला कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं?
عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ گرچہ کہ میرے سارے گناہ معاف ہیں، گرچہ کہ جو ہے میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے میدان محشر میں مجھے جامع کوثر بھی دیا جائے گا، میدان محشر بھی سکون، میں شفاعت کا حقدار بھی رہوں گا، سب اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی اے ماں عائشہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میرے بھائی، جو بندہ قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے، وہ اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ مانا کہ ہمیں جو ہے قرآن کی آیتیں یاد نہیں، سورے یاد نہیں، لمبی لمبی سورتیں یاد نہیں ہیں، جس کو ہم ہمارے لیے ایک نقص سمجھتے ہیں، وہ نقص نقصان ہے ہمارے لیے کہ ہمیں قرآن کی وہ صورتیں یاد نہیں کہ 20-25 منٹ ہم ادا کر سکے نمازیں، سوائے 4 خود کی کچھ صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمارے یہاں کچھ حفاظ کو بھی پیدا کیا جو الحمدللہ گھنٹوں تیاری کر کے آتے ہیں اور مکمل 1 مہینے میں قرآن مکمل کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر دے۔ میں یہی درخواست کرتا ہوں، یہ قیام اللیل یہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ثواب کی نیت سے قیام کر لیا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث اور دوسری بات سنو جی، جس دن ہم قیام کر رہے ہیں، روزانہ قیام کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کے دن ہم قیام کر لیے، سوچو اس نیکیوں کا، اجر کا کس طریقے سے ہم نے حساب لگائے، جبکہ اس رات کے بارے میں کہا گیا وہ رات ایسی جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور اس رات میں یاد رکھو 1 روپیہ بھی صدقہ دیتا ہے اس کے لیے کئی گنا اجر ہے۔ ہم کتنے جی 2 گھنٹے کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، بس اتنا ہے۔ سوچو میدان محشر میں اس کا اجر ہمیں دیا جائے گا، کتنا بھاری اجر ہوگا جی، اللہ قبول فرمائے۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں، عبادت بڑی چستی سے ادا کرو، سستی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ مانا کہ تم مکمل طور سے کھڑے نہیں ہو سکتے، 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ، 6 رکعت پڑھو، لیکن 6 رکعت چستی سے پڑھو، آلسی سے مت پڑھو۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، ایک درخواست کرتا ہوں، یاد رکھو اللہ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا ہے، بڑے سکون کے ساتھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، 10-10 12-12 پنکھے چلا کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، پھر بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ حالات کو، ان ایام کو یاد رکھو جہاں کل تک مسجدیں آباد تھی، آج ویران جگہ ہے، جن لوگوں کے لیے چھت کے لیے جو ہے چھت میسر نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے چھت میسر نہیں، اللہ نے سکون اور عافیت کا ماحول رکھا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کر سکتے؟ گھنٹے ہم کھانے پینے کی چیزوں میں کھڑے ہو کر کے بناتے ہیں، پکاتے ہیں، 3-4 بجے کچن کو جاتے ہیں، 6 تک کھڑے ہو کر کے بناتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا کھڑے ہونے کا۔ یہاں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کڑن محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ کھڑے ہونا، عبادت کرنا، یاد رکھو اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے گا، یاد رکھو سوائے اللہ رب العالمین کے، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یہ بات یاد رکھو، اور عبادت کرنے سستی چھوڑ کر کے چستی سے عبادت کرو۔ سستی محسوس ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں، 2 رکعت کے لیے آپ بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، یا مکمل پڑھنا چاہتے ہیں، کھڑ نہیں سکتے، گرنے کا خدشہ ہے، سہارے کے لیے کرسی رکھ لو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا، یہاں کی ہر چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ بولو بھائی، کیا ہے ہمارے لیے؟ امانت۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کی ہر چیز امانت ہے۔ ہمیں معلوم، پہلے دن کے سبق میں ہم پڑھ لیے وہ چیزیں، شاید کہ 2 دن میں وہ سبق بھول گئے ہیں، اسی لیے پھر یاد دہانی کے طور پر میں دہراتا ہوں، یہ مسجد اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ یہاں مسجد کی چیزوں کی قدر کرو، قدر کرو۔ یہاں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اتار رہا ہے، ان نعمتوں کی کبھی نعمت کی جو ہے ناشکرہ پن، حسد، لالچی، یہ ساری چیزوں سے مت دیکھو، شکریہ ادا کرو اللہ کا۔ جو بھی میسر ہو رہا ہے، پانی میسر ہے، روشنی میسر ہے، ہوا میسر ہے، روزی میسر ہے، ہم عبادت کر کے تھک جاتے ہیں، تھوڑا بہت چستی کے لیے جو ہے چائے نوشی بھی ہو جاتی ہے، عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد فارغ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں گھر جا کر کے واپس آنا، دور دراز کے مسائل ہیں۔ اللہ ان بندوں کو اجر عظیم سے نوازے، آمین بولو۔ اللہ ان بندوں کو اجر عظیم دے
جو ماشاءاللہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سے کچھ رقم جمع کر کے لوگوں کی سحری کا انتظام کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم دے۔ ہم تعریف کر کے کچھ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھو، ہم چاہے گھنٹوں کی تعریف کریں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، الٹا تعریف کرنا ان کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اجر دے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں جنہیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں، سمجھو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے ساتھ کبھی کھلواڑ مت کرنا۔ یاد رکھو بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، کیا ہوا؟ باتیں کی، کہا یہ چیزیں من و سلوہ اتر رہی ہیں، یہ کھا کے بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا، ہمیں کچھ اور چیزیں چاہیے، ہم زراعت کرنا چاہتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور طرح طرح کی غذائیں کھانا چاہتے ہیں۔ ڈیمانڈ کی، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکرہ پن دکھایا، اللہ نے بند کر دیا وہ سسٹم، آسمان سے جو جنت سے غذائیں اترتی تھی بند ہو گیا لوگوں کے لیے۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے میرے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے حصے کی روزی اللہ نے مقرر کی ہے، لو اپنا حق استعمال کرو اور دوسروں کا حق جو ہے ان کو ادا کرو۔ یہ مت سوچو کہ دوسروں کا بھی میرا ہے، میرا بھی میرا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ آخری تنبیہ سمجھو، اس کے باوجود بھی اگر مجھے اس تعلق سے شکایات آتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کچھ کارروائی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نظام قانون لانا ہے، ہمیں اللہ کا قانون لانا ہے، انصاف کا قانون لانا ہے۔ ہمیں جو ہے کہیں جو ہے چاپلوسی، اللہ جو ہے شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، یاد رکھو۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ کی نعمت ہمیں دے رہی ہے تو لہذا ہمیں چاہیے ان نعمتوں کا حق ادا ویسے کریں جیسے ادا کرنا ہے۔ تیسری بنیادی بات، یہ مسجد کی ہر چیز امانت ہے، اور یاد رکھو یہ مسجد مومن کا گھر ہوتا ہے۔ مسجد کیا ہوتا ہے؟ مومن کا گھر ہوتا ہے۔ ایک مومن اپنے گھر میں یہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ پر گندگی پڑی ہوئی ہے، چھوڑ دے گا ایسی؟ کیا ایک مومن یہ گوارا کرے گا کہ کہیں اور دوسرے گھروں سے کچھ احباب آئے آ کر کے اپنے قضائے حاجت کے گھروں میں موجود قضائے حاجت کو گندا کر کے چلے جائے؟ گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے، مسجد کی چیزوں کو اتنی لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں، اتنی لاپرواہی، بیچارے صفائی کرنے والے صفائی کر کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی وہ کون سے شیاطین ہیں جو آ کر کے اتنا ماحول کو گندا کر رہے ہیں؟ تو مسجد کی ہر چیز یاد رکھو امانت ہے، مسجد کا فرش امانت ہے، استنجا خانے امانت ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ معلوم کر لیں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ حق تلفی کریں گے، یاد رکھو وہ مخلوقات جن کے ذریعے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کل میدان محشر میں وہ لوگ تمہارا گریبان پکڑ لیں گے کہ ہم عبادت کے لیے آئے تھے، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، تم نے ظلم کیا ہم پر، تمہاری ظلم کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کو صحیح طور پر راضی نہ کر سکے۔ اللہ نے موقع بھی دیا تھا، نعمتیں بھی اتاری تھی، سب کچھ ہمیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود تمہاری کچھ نیچ حرکتیں ایسی تھی جن کو لے کر کے ہم اللہ کو صحیح طور پر راضی نہ کر سکے۔ اور یاد رکھو میدان محشر میں فیصلہ کیا ہوتا معلوم؟ تمہاری جو بچی کچی نیکیاں رہتی ہے وہ بھی انہیں تقسیم کر دی جائے گی۔ کیا کرو گے اس وقت؟ کیا کرو گے اس وقت؟ تمہاری جو بچی کچی پونجی نیکیاں ہوتی ہے وہ بھی انہیں دے دی جائے گی۔ نیکیاں قدم اور لوگ کھڑے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ ان کے اعمال نامے سے جو برائیاں ہوتی ہیں نکال کر کے تمہارے اعمال نامے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ویسے بد نصیب فقیر مسکین سے جو دنیا میں بھی محنت کرے اور آخرت میں بھی محروم ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ چوتھی بات، مسجد کو لے کر کے، مسجد میں ہم طہارت کی پابندی تو کرتے ہیں، مسجد میں ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں، طہارت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ بندے جو نیکیوں کے کام میں سبقت کر جاتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو طاقت دینے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ زبان کو سنبھالے رکھو، زبان کو سنبھالے رکھو۔ وہ لوگ تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم ہرگز ہرگز طعنہ نہیں دے سکتے۔ یہ دین کا کام ہے، اس دین میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس دین اور عملیات میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے تم انہیں سکھاؤ، بتاؤ عبادت کا طریقہ ایسا ہے، سنت یہ ہے،
बिदात ये प्यार से समझाओ। ये ताना देना, ये लोगों को हिकारत की नजर से देखना, याद रखो शरीयत हमें हरगिज इजाजत नहीं देती। वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद किसी को ऐसे ताने नहीं देंगे। देंगे ताने? माना कि वो बेदीन है, लेकिन वो मस्जिद के पास आया है तो तुम्हें मिलने के लिए नहीं आया है, वो अपने रब से मिलने के लिए आया है। तुम्हारी हुकूमत कुछ नहीं चलेगी उस पर, वो अपने रब को राजी करने के लिए आया है। जो खवातीन कभी जिंदगी में मस्जिद का मुंह नहीं देखी है, वो खवातीन मस्जिद आती है, मैं दरख्वास्त करता हूँ उन खवातीन का इस्तेमाल करो, उन्हें हौसला अफजाई दो, हिम्मत दो, तरीका बताओ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, सफों में खड़ने का तरीका क्या है, सब बंदी किसे कहते हैं, कौन से वक्त में कौन सी इबादत करनी है। जिंदगी भर नहीं देखे, पहली बार आए हैं। ताने देने का हक ये नहीं है, याद रखो। तुम सुधार नहीं सकते, तुम सिर्फ तानेबाजियां करनी आती है। मैं दरख्वास्त करता हूँ जमात से बेहतर तुम्हारे लिए इनफरादी इबादत है। अपने घरों में इनफरादी इबादत करो, अपने घरों में इनफरादी इबादत करो। तुम्हारी जबान संभाल नहीं सकते, तुम्हारी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, याद रखो बेहतर यह है कि घरों में इबादत करो। ये बेहतर मशवरा है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इबादत भी कर रहे हो और मैदान महशर में वो आ गए गरीबान पकड़ने के लिए, तो तुमने मुझ पर जुल्म किया है। आज हक अदा करो। क्या करोगे वहां पर? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर करके इबादत करो। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके कुछ आदाब है, हमें चाहिए कि उन आदाब का खास ख्याल रखें। इसी तरीके से कुछ अहबाब हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि जिन बच्चियों पर, जिन खवातीन पर नमाज फर्ज नहीं है, नमाज माफ है। मैं बड़े ही अदब से कहता हूँ, गर्चे की ये तरीका अदब से कहने का नहीं है। शरीयत बड़ी सख्ती से मना करती है कि वो बच्चियां, वो खवातीन जिन पर नमाज नहीं है, वो मस्जिद ना आए, वो मस्जिद ना आए। शरीयत में कितनी इजाजत है मालूम उन लोगों के लिए। देखो अपने घरों में रहो, आफियत से रहो, जिक्र अज़कार करते रहो, ये बेहतर इबादत है तुम्हारे लिए। बजाय इसके कि मस्जिद में आना, इबादत की जगहों में आना, सफों में आना, सफों में आकर के बैठ जाना, ये तरीका गलत है। रमजान के महीने गुजरते थे, रमजान के महीने गुजरते थे, सहाबियात में बहुत सारी ऐसी थी जिन्हें ये अय्याम वाक़े हो जाती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते कि हम नमाजों को नहीं आ सके, कम से कम ईदगाह आने की इजाजत दे दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इजाजत देते, क्योंकि ईद का मसला साल में एक बार आता है, ईद उल फित्र, एक मरतबा आता है ईद उल फित्र। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इजाजत देते हैं आप ईदगाह आओ, लेकिन ईदगाह में भी कहाँ बैठना है? वहां नहीं जहाँ नमाजें सब बंदी करती है, तुम्हें एक गोशे में बैठना है या आखिर में बैठना है। क्यों आना है? ताकि ईदगाह में मजमूई तौर पर दुआएं की जाती है, उन दुआओं में शिरकत के लिए आना है बस। क्या हम मस्जिद के हक में हक तलफी नहीं कर रहे? अल्लाह के कानून में रद्द बदल नहीं कर रहे? सहाबा के दौर में जो सुन्नतें थी उस सुन्नत को फरामोश नहीं कर रहे? तुम्हारे घरों के हजार मसाइल होंगे भाई, घरों के हजार उलझने होती है, लेकिन शरीयत का एक कानून है, उस कानून को याद रखो। शरीयत जो बताती है वो हमारे लिए बेहतर होता है, उससे बेहतर कोई और फार्मूला नहीं है। चाहे कितना बड़ा आदमी हो, शरीयत से बेहतर अपना जो है फार्मूला बताता है, याद रखो आगे चल करके उसमें नुकसान बहुत है। लेकिन अगर शरीयत की रूह में अगर फैसला करता है, याद रखो दुनिया में भी उसे अजर मिलेगा, मैदान महशर में भी अजर मिलेगा, याद रखो। तो एक छोटी सी दरखास्त है उन खवातीन के लिए, इन पर नमाज नहीं है, बजाय कर हम दूसरी खवातीन के सामने बैठ करके बस हिम्मती का और जो है अजब अजब एहसासात के जो है फिक्रमंदी के बजाय मैं दरख्वास्त करता हूँ उन खवातीन से घरों में रहें, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। उन लोगों को इबादत का मौका दे जो इबादत के ज्यादा हकदार हैं, इबादत के जो ज्यादा हकदार हैं उन लोगों को इबादत की तौफीक दे। इसके बाद एक और चीज़ है, देखो मैंने कहा कि अल्लाह की नेमतें बहुत सारी, अल्लाह की नेमतें बहुत सारी। हमारा जिंदा रहना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम जो खा रहे हैं, वो जो ग़िज़ा अंदर जाकर के हजम हो रहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। एक छोटा वाक़या, गुजरा हुआ वाक़या, खलीफा हारून रशीद, बड़ा मशहूर आदमी, सुनकर कहना नाम, बहुत सारे उनकी कहानियां भी मशहूर हो गई। एक हकीकत तारीखी वाक़या सुनाता हूँ जिसका ताल्लुक कुरान हदीस से कुछ नहीं है। बड़ा नेक आदमी था वो, खलीफा हारून रशीद बड़ा नेक आदमी था। एक मरतबा उसका दरबारी आया उसके पास, कहने लगा
کہ ایک گلاس پانی لے کر کے کہنے لگا یہ ایک گلاس پانی میں آپ کو دوں اور میں اس دینے سے پہلے روک لوں، آپ کو شدت سے پیاس لگی ہے، شدت سے پیاس لگی ہے، اس کے بدلے میں تم کیا دے سکتے ہو؟ وزیر نے سوال کیا خلیفے سے۔ خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے کہ یاد رکھو پانی یہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اگر یہ پانی مجھے مل جائے یا اس کے بدلے میں تم مجھ سے کچھ چاہو، میں تمہیں اپنی سلطنت کی آدھی خلافت تمہیں دینے کے لیے تیار، آدھی خلافت، آدھی حکومت دے دیا وزیر نے، پی لیا پانی۔ پینے کے بعد دوسرا سوال یہ کیا وزیر نے، یہ پانی تم پی لیے، اگر جانے کے بعد پینے کے بعد بھی یہ پانی جو ہے تفریق نہیں ہوا، صحت میں یا غلاظت میں نہیں آیا، یہ پانی یوں ہی جم کر رہ گیا، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں جو بچی کچھ آدھی سلطنت ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار، بچی کچھ آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار۔ میرے بھائی اللہ کی اتنی نعمتیں آ رہی، کیوں اتنے ناشکرے بن ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت ہمیں مل رہی ہے، لہذا توبہ کرو، اپنے نفس سے پہلے معافی مانگو۔ یہ میرا نفس مردود ہے، یہ میرا نفس حاسد ہے، یہ میرا نفس اتنا حسد کرتا ہے کہ لوگ چاہے بھوکے مر جائے فاقے میں رہے، یہ میرا نفس چاہتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے سو جاؤں کھا کے۔ اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ایک مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہے، یہ اعتکاف کے حجرے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ تم تھوڑا ہی صحیح، تم مکمل سیراب نہیں ہو سکتے، آدھا لقمہ صحیح آدھا لقمہ بانٹ کر کے کھاؤ۔ یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، یہ شریعت سکھاتی ہے، شریعت ہمیں بتلاتی ہے یہ حجروں کی تقسیم کیوں ہے، تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ سکو، تاکہ تم اپنے برادری میں جو دیکھو کوئی غیر نہیں ہے، اللہ کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا شریعت میں یہ باتیں بتائی ہے، براہ کرم اس کو اپناؤ۔ دیکھو کتنی غلطیاں ہم کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ساری رات کیا کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ غلطیاں نہیں ہو رہی ہم سے، ہو رہی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کو آئے ہیں، یہ مسجد کا احترام رکھیں، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اسی طریقے سے جو احباب جن کے بچے جو ساتھ میں آتے ہیں، بڑا افسوس ہوا کل قیام اللیل یہاں چل رہے، 3-4 بچے اوپر ویڈیو کھیل لیتے بیٹھے، یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں قیام اللیل نماز چل رہا ہے اور کتنا بے حس ہوگا وہ باپ، بازو آرام کر رہا ہے، بازو باپ سویا ہوا ہے، اس کے بازو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، 4 سال کا بچہ ہے، وہ 4 سال کا بچہ ہے، اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بے حس باپ کو کیا ہو گیا جو گانے بجانے بجا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے؟ بے حس باپ یہ ہے کہ آرام سے جو ہے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنائے ہوئے سویا ہوا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، احترام کرو، احترام کرو۔ میں خواتین سے بھی یہی کہتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، احترام کرو۔ یہ کوئی اپنا مائکے نہیں، سسرال نہیں، ارے کہو اپنی من مانی کرو، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر کر کے کام کرو۔ سوچو میں سامنے والی کو ایک بات کہہ رہی ہوں، کل اس کے بدلے میں میدان محشر میں تو میرا گریبان نہیں پکڑیں گے یہ لوگ۔ سوچ سمجھ کر کے بولا کرو، معاملے سوچ سمجھ کر کے کیا کرو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے قانون پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مساجد کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، فخر سے بچائے، غرور سے بچائے۔ اللہ ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں جان رہے تھے، آدھی باتیں کچھ سیکھے تھے کل کے درس میں، بقیہ کچھ 2-4 باتیں بچ گئی تھی، رک گئی تھی۔ وعدہ حسب وعدے کے مطابق آج سیکھنے کا وعدہ تھا۔ کل کے درس میں کیا تھا؟ کتنے نکات تھے یاد ہے؟ کوئی یہ کھڑے ہو کر کے بتا دو تاکہ سب کو جو ہے یاد دہانی کے طور پر آ جائے۔ چلیے افسر بھی کھڑے ہو کر کے بتا، ہمت آتی ہے کھڑے ہو جاؤ، تم حق بات بتا رہے ہو، جھوٹ نہیں بتا رہے ہو، کھڑے ہو کر کے بتاؤ 6 باتیں کیا ہیں، یاد ہے؟ چلو کبھی شرک نہیں کرنا، کبھی شرک نہیں کرنا، پہلی بات۔ چھوٹی یا بڑی غلطی کرے اللہ دیکھ رہا ہے، چھوٹی یا بڑی غلطی کرے اللہ دیکھ رہا ہے، تم اس کو کہیں بھی چھپاؤ اللہ اس کو چھین کر کے لائے گا، میدان محشر میں تمہیں دکھائے گا۔ 2 باتیں، بارک اللہ۔ نیکی کی بات کرنا، نیکی کا حکم دینا، بارک اللہ۔
बुराई से रोकना, برائی سے روکنا، برائی کو دیکھ رہے برائی کو روکنا، 4 ہو گئے. नमाज पढ़ना, نماز قائم کرنا، 5 باتیں ہو گئی. بارک اللہ فی علمک. सबर करना, مصیبتیں آ گئی صبر کرنا. بارک اللہ، اللہ آپ کے علم میں اور برکت نصیب فرمائے. سب کو یاد تھی 6 باتیں یا 1-2 باتیں کہیں بھول گئے تھے؟ یاد تھے. بارک اللہ فی علمک. تو 6 باتیں ہم کل کے درس میں پڑھے تھے. اس کے بعد اور کیا نصیحتیں تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا. یاد ہے نا 6 باتیں؟ یاد رکھیں کہ پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں آیت نقل کرتے ہیں. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. کہ بڑی پیاری نصیحت ہے. ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بہت ساری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں یہ بتاتے ہیں کہ میں کما کر کے تو دے رہا ہوں، تجھے جو بات کرنی ہے بات کر، تجھے جو کرنا ہے وہ کر. یہاں اتنے بڑے حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھیلا کر. یعنی جب بھی تو لوگوں سے ملا کر بڑی نرمی سے ملا کر، بڑی نرمی سے ملا کر. ہو سکتا ہے کسی مسئلے سے تجھے ملنے آئے ہوئے ہوں، ایسے نہیں کہ ایک کبر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ ملنے آئے نظر انداز کر کے چلے جائیں. پیار سے ملا کرو، محبت سے ملا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب ہمیں معلوم ہوتی، کوئی آتا ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کے لیے آتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کے لیے نا ایسے گھوم کر کے ہمیں بتا دیتے. پیارے نبی کا طریقہ یہ ہے. صحابی رسول کہتے ہیں جب بھی کوئی ملنے کے لیے آتا، پیارے نبی مکمل طریقے سے متوجہ ہوتے اس آدمی کے لیے، اس آدمی کے لیے مکمل طریقے سے متوجہ ہوتے تھے. یہ ایک ادب ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یہ ایک ادب ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے. لوگوں سے ملو، روبرو کھڑے ہو کر کے بات کرو. کوئی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے. آپ بولو بھائی سنیں، کیا سنیں؟ آدھا سنیں، پاؤ سمجھے. بولو گے کیا؟ جو پاؤ سمجھے اس میں سے ایک حصہ بولو گے. یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنا ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لوگوں سے ملو، بڑے بھلے انداز میں ملا کرو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. ایسا نہ ملو کہ تم ایک اپنا کام کر رہے ہو، دوسرا لوگ آئے ملاقات کر کے جاؤ، انہیں نظر انداز کرو. لوگوں کو دھوکہ مت دو. عاجزی سے ملو، صحیح رخ سے ملو، متوجہ ہو کر کے ملو. پیارے نبی کی کتنی احادیث ہمیں ملتے ہیں، اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کوئی آتے پیارے نبی کے کان میں سرگوشی کرتے. کیا ہوتا ہے کبھی بعض مسائل ہوتے ہیں انفرادی بات کرنے کے ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اس کے قریب لے کر کے جاتے تھے اور بات جب تک وہ مکمل نہیں کرتا تھا اپنے گردن پیچھے نہیں ہٹاتے. ان لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اخلاق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے کے. کوئی بھی آؤ ملاقات کرتا ملتا، پیارے نبی اس طریقے سے ملتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ، ایک حکومت کا سردار قیدی بنا کر کے آیا گیا ہے. اپنی جگہ پر سردار تھا لیکن جب آیا ہے قیدی، غلام قیدی بنا کر کے آیا ہوا ہے. اور وہ بھی سردار قیدی بن کر کے آتا ہے کہ مشرق اور مغرب میں حکومت کرنے والا یہ خلیفہ ہوگا کیسے، یہ دیکھنے کے لیے. اور جیسے ہی وہ آتا ہے دیکھتا ہے عمر بن خطاب کو، فوراً کلمہ پڑھ لیتا، اسلام قبول کر لیتا. کیا تھا طریقہ؟ وہ آیا ہے غلام بن کر کے، جبکہ ایک جگہ کا بادشاہ ہے، وہ بڑی مملکت کا بادشاہ ہے. آیا ہے ملاقات کے لیے، کہتے ہیں کہ خلیفہ کا. لوگوں نے کہا کہ وہاں ہے. وہاں ہے کہاں؟ مسجد کے ایک کونے میں. کیا کر رہے ہیں؟ چٹائی پر حصیر پر لیٹے ہوئے ہیں. حصیر پر لیٹے ہوئے ہیں. وہ بادشاہ کہتا ہے یہ مشرق اور مغرب میں کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ چٹائی پر سویا ہوا ہے آدمی اور اس کے ہاتھ میں جو ہے چٹائی کے نشانات ہے، کھجور کی چٹائی، اس کے نشانات ہے. یہ مشرق اور مغرب میں حکومت کرنے والا.
اور کیا ہے وہ سردار غلام بنا کر کے آیا ہے. عمر بن خطاب کے اخلاق دیکھو جی. معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ غلام بنا کر کے آیا ہے. عمر بن خطاب لیٹتے نہیں، سیدھا اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ ایک اخلاق ایسے ہیں جن سے گفتگو کر کے وہ بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے. اتنے بڑے وقت کے خلیفہ، ان کے اخلاق اس طریقے سے ہیں. اور ہم انہی کے خاندان نسل سے ہیں جی. وہی دین ہمارا ہے، وہی ایمان ہمارا ہے، وہی اسلام ہمارا ہے. کیا کبھی ملاقات کی ہو کسی کے ساتھ ویسے؟ شریعت ہمیں بتاتی ہے، قرآن کا حکم ہے جی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو ایسے ملاقات نہ کرو کہ تم انہیں دھوکہ دے. ایک چھوٹا واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. کچھ سرداران آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران کے مسئلے کو حل کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی، سیاہ آدمی، اپنا ایک مسئلہ لے کر کے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ سرداروں کے درمیان بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو ہوتی کہ یہ سرداران کسی بھی طریقے سے مسلمان ہو جائے. یہی فکر ہوتی، دوسرا کچھ فکر نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران کے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوتے. ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے اپنا کچھ مسئلہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لمحے کہ وہ آدمی آیا، تھوڑی دیر انتظار کیا، تھوڑا پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے تھوڑا متوجہ نہیں کیا، آسمان سے آواز آ گئی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ایک اندھا شخص تمہارے پاس آیا، تم نے اس کے ساتھ روگردانی کی. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران کے معاملے کو روکتے، بولتے کون ہے وہ اندھا آدمی جو ہمارے پاس آیا تھا مسئلے کو لے کر کے؟ کیا اس سے بڑے وی آئی پیز کے ساتھ ہم مل رہے ہیں آج کل؟ اس سے بڑے بڑے وی آئی پیز سے مل رہے ہیں؟ یا اتنی بڑی حکومت ہمارے پاس ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جی، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے بڑوں سے، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ بچے کے اندر یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. بڑا شیر بولے گا، چھوٹا بچہ 1.25 شیر بولے گا. بڑا ایک گالی دے گا، بچہ اس سے دگنا گالی دیتا ہے نہیں ہمارے سماج کی برائی. اور شکایت کیا ہے؟ بچہ بلوغت کے بعد پہنچ گیا، والدین کا رونا ہے، بچہ ہاتھ سے نکل گیا. یہ سب باتیں چھوٹے میں سکھانا ہے. لوگوں سے ملنا کیسے، کتنا یہ ایک کلچر آ گیا ہے. ایک ایسا کلچر ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کلچر ہے کہ مہمان گھر میں آتے ہیں، ہمارا بچہ کمرے میں پڑا ہوا ہے. مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، سگے رشتہ دار آتے ہیں، ماموں چاچا جو بھی آتے ہیں، بچہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے کمرے میں. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گیم کر رہا. کوئی اہم کام نہیں رہتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم اپنے سماج کو جو ہے ترقیوں پر لے کر جا رہے ہیں. نہیں، وہ بچہ ڈھنگ سے 4 لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اس کی صلاحیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی میں آگے بڑھے گا، گرے گا، پڑے گا، لوگوں سے دھکے کھائے گا. آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہیں فکر نہیں، موت آئے گی، مر جائیں گے، چلے جائیں گے. بچہ کیا کرے گا بعد میں؟ نہ اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، لوگوں سے ملنے کا طریقہ آتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کمرے میں بند رہتا ہے، دنیا کے مسئلوں میں پیچھے، معاش کے مسئلوں میں کمزور. یا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ابھی آن لائن جاب لے کر کے کمیونیکیشن جو ہے کالنگ کرتے بیٹھتا ہے. کیا ہے؟ بات کرنے نہیں آتا. 4 لوگ سامنے آ گئے، کپی تاری ہوتی ہے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. تم سکھاؤ بچوں کو اجنبی آدمی سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے. سلام کرو، خیریت دریافت کرو، کچھ سوال وہ کہے اس کا صحیح طریقے سے جواب دو. یہ طریقے ہیں جی، اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بہت وقت ہو گیا آج انشاءاللہ سورہ لقمان کی 3 نصیحتیں ختم ہی کر دیں. دوسری بات آج کے درس کو لے کر کے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں تکبر نہ کیا کرو. زمین میں تکبر نہ کیا کرو. زمین میں جو ہے تم ایسے نہ چلا کرو جس کی وجہ سے تمہارے چلنے کے ڈھنگ رنگ میں جو ہے تکبر جو ہے کھل کر کے آ جاتا. یہ قرآن کہتا ہے جی، قرآن کی تعلیم ہے کہ زمین میں کبھی تکبر سے نہ چلا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا معلوم؟
تکبر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک جملہ سیکھ کر کے جاؤ. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. جو بندہ بھی تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا. بندہ اللہ کے پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے اگر بننا ہے تو اپنے دلوں سے تکبر کو، کبر کو نکال کر کے پھینکو. کیوں؟ یہ کبر بڑائی اللہ کے لیے لائق ہے، ہمارے لیے نہیں. ہم سب کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے انتم الفقراء، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم بے بس ہو. تمہیں ذرہ برابر بھی حق نہیں کہ تم کبر کرو. تمہیں ذرہ برابر بھی حق نہیں کہ تمہارے دلوں میں کبر پیدا کرو. یہ قرآن کا پیغام ہے. تم زمین پہ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو. آگے آنا چلنے کا طریقہ کیا؟ قرآن نے کہا کہ زمین پہ کبھی تکبر نہ کرو. تکبر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں تکبر میں نہیں کرتا. بھائی دیکھو شریعت میں تکبر کی کچھ چیزیں ہیں. ایک اصول دیکھو تکبر کسے کہتے ہیں. قرآن حدیث کی اصول ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کسے ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے ترجمہ؟ الکبر بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر کی نشانی ہے. سچی بات آپ کو کڑوی لگے اور لوگوں کے سامنے اس کو ٹھکرانے لگو، یہ تکبر کی ایک نشانی ہے. کہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیز. سمجھو ہم حق کو ٹھکرا رہے ہیں تو ہم تکبر کر رہے ہیں. ہم حق کو چھوڑ رہے ہیں تو سمجھو ہم تکبر کی ایک بیماری میں ملوث ہیں. کینسر کے آخری سٹیج میں نہیں، شروع کے سٹیج میں ہم. تکبر یہ بیماری وہاں سے شروع ہوتی ہے. دوسری چیز کیا بنو؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کی صلاحیت کو حقیر سمجھنا. اس کے ذرائع آمدنی نہیں، اس کو کچھ اہمیت نہیں دینا. وہ بڑا کمزور آدمی ہے، اس کی کمزوری کو لے کر کے اسے اہمیت نہ دینا، اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا، ایک تکبر کی نشانی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تکبر نہیں. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میدان محشر میں جو بندہ تک اپنے ازار پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، میدان محشر میں رب العالمین اسے دیکھے گا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی نشانی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی معمولی ہے مسئلہ. یہاں اللہ پسند نہیں کر رہا متکبر کو، وہاں میدان محشر میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. کہاں جاؤ گے؟ دنیا میں بھی اللہ کے ناپسند بندے، آخرت میں بھی اللہ اس کو دیکھے گا نہیں جو تکبر کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں تکبر کو لے کر کے ہمیں چاہیے ان چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا. کریں گے انشاءاللہ. زندگی میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا. اللہ نے ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے. گرچہ کہ تمہیں حسن زیادہ دے دیا ہو یہ تمہارے نصیب کی بات ہے، اسے حسن کم دے دیا ہے یہ اس کے نصیب کی بات ہے. تمہیں مال زیادہ دے دیا یہ تمہارے نصیب کی بات ہے، انہیں مال کم دے دیا یہ ان کے نصیب کی بات ہے. لیکن ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں. اور اگر ہم حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں سمجھو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تکبر نہیں، لیکن واقعتاً ہے ہمارے پاس تکبر. بچیں گے انشاءاللہ. دو باتیں، لوگوں سے ملو تو بھلے طریقے سے ملو، پھر اس کے بعد زمین میں چلو تکبر سے نہ چلو، اترا کر کے نہ چلو. زمین اپنی نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آج زمین کے اوپر اتراؤ گے کل اسی زمین کے نیچے چلے جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تیسری بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اسی سورہ لقمان میں کیسے چلنا ہے. کیسے تم تکبر سے نہیں چلتے، چلیں گے کیسے؟ وقصد فی مشیت، کہ تم جب چلو میانہ روی چلو، میانہ روی چلو. ایسے چلو کہ تم چل رہے ہو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلو. گرچہ کہ وہ زمین وہ جائیداد تمہارے اپنے نام کی ہے لیکن پھر بھی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے پیارے نبی چلتے تھے، ایسے چلتے تھے گویا معلوم ہوتا کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی چلتے تھے اللہ کے نبی، تھوڑے تیز رفتاری سے چلتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے آہستہ چلتے ہیں، سینے کو آگے کرتے ہیں، ہاتھ پیچھے کرتے ہیں. ہم چل کر کے دکھاتے کہ ہمارا اسٹائل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں جہاں بھی چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے گویا ایک ڈھلان میں اوپر سے نیچے اترتے ہوئے. کیسے اترتے؟ ایک دم تیز رفتاری سے آہستہ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ بالکل ویسے تھا. ہمیں چاہیے اسی طریقے سے چلا کریں. نظروں کو نیچے رکھنا ہے. چلنے کا طریقہ ہمیں شریعت نے بتائی. اور صحابہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا چلنے کے دوران یا سواری میں کہیں پروان آتا, اوپر کی طرف جانا ہوتا, اللہ کے نبی اللہ کی تعریف بیان کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی سیڑھیاں ہم صبح سے لے کر شام تک چڑھے ہیں, کبھی ایک سیڑھی میں کہے اللہ اکبر. یہ نبی کی سنت ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اگر ڈھلان نیچے کی طرف اترنا ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ چلنے کا طریقہ ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اللہ سے بہت قریب کر دے گی انشاءاللہ. لوگوں سے چاہے دور کر دے گی, لیکن کس سے قریب کر دے گی؟ اللہ سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا مقصد ایک ہی ہونا ہے. کس سے قریب ہونا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا ہے. اللہ سے ہمیں قریب ہونا ہے. اس کے بعد آخری نصیحت قرآن کی زبانی. لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تم چلو میانہ روی چلو, وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور بات کرو اپنی آواز کو تھوڑی دھیمی رکھو. اپنی آواز کو تھوڑی دھیمی رکھو. اور اسی کے بعد کہا گیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آوازوں میں سب سے گندی سب سے بری آواز گدھے کی آواز. اس کی آواز ہے سب سے بری گدھے کی آواز. قرآن کہتا ہے سب سے گندی آواز گدھے کی آواز ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم کسی حالت میں ہوں, ہم بات کر رہے ہیں ایسی بات کہیں کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں اتنا لمبا بڑبڑاتے ہیں پوری بات سا ختم ہو جاتی ہے, سامنے والے کو کیا ایک جملہ سمجھ میں نہیں آتا. اور بہت سارے لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں جو مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. ادھر بات کرتے کرتے کہیں اور چلے گئے. معاملے کے لیے بیٹھتے ہیں, بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, کسی معاملے پر بات کرنا ہے اور ہم اپنے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. جس مدے کے لیے بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, بات ہمیں اسی مدے پہ کرنی ہے. اور جب بات کر رہے ہیں سلیقے سے کرنا ہے, سنجیدگی سے کرنا ہے. ایسے کرو کہ سامنے والا سمجھ جائے. کتنے لوگ ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے. آج نیشنل لیول کے اسپیکرز ہونے جو ہے سمجھا جاتا ہے, اور بہت سارے مسلم بھی ہیں, نان مسلم بھی ہیں اس میں, اور مسلمانوں کی بہت کمی ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو کہتے ہیں, پبلک اسپیکنگ جو کورسیں چلا رہے ہیں آج کل, یہ سب کیا ہے؟ پیسے لے رہے, کورس چلا رہے. یہاں قرآن ہمیں سیدھے سادے طریقے سے کہتا ہے تم چلو تو سیدھے سادے طریقے سے چلو, بات کرو تو آہستہ بات کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ویڈیوز ہو, آڈیوز ہو, جن کی ایک ایک سیمیناریں اٹینڈ کرنے کے لاکھوں قیمت ہوتی ہے, لوگ شریک ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے بات کرنے کا طریقہ ویسا ہوتا ہے. وہ کون سا طریقہ ان کے بات کرنے کا؟ آپ جس کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لو, ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے اصول کے مطابق وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, تمہاری آواز کو دھیمی انداز میں رکھ کر کے بات کرو تاکہ لوگ سمجھ جائیں. یہ اصول ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اصولوں کو فالو کرے, سمجھے. تھوڑا مسئلہ آ گیا چیختے ہیں, چلاتے ہیں. تھوڑا مسئلہ آ گیا واویلا کرتے ہیں. تھوڑا مسئلہ آیا گیا گالیاں بکنے لگتے ہیں. تھوڑا مسئلہ آ گیا حد سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی آوازیں کرتے. ہمیں تو لگتا ہے گدھے کی آواز ہند کی آواز سے بہتر ہے. کرتے نہیں کرتے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. ہمیں چاہیے یہ کچھ باتیں جنہیں ہمیں چاہیے کہ ذہنوں میں رکھیں, جن کو جو ہے ہمیں جان کر کے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے نافذ کریں. اور یاد رکھو آوازوں کے سلسلے میں ایک چھوٹا پیغام کہ گدھے کی آواز بہت بھیانک ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو گدھے نہیں, ہمارے یہاں گدھے نہیں, کتے بہت زیادہ ہیں. ایک چھوٹی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سناتا ہوں, سنو, زندگی بھر عمل کرو گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, اذا سمعتم صیاح الدیکا, کہ جب تم مرغے کو بانگ دینے کی آواز سنو. صبح کے وقت دیتے ہیں مرغے بانگ, تہجد کے وقت بھی دیتے ہیں, یا سورج طلوع ہونے سے پہلے دیتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے ایام ہوتے ہیں جہاں مرغے بانگ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, جب مرغے کی آواز تم سنو اللہ کا فضل تلاش کرو, اللہ کا فضل مانگو. کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد کو آتے وقت پڑھتے ہیں دعائیں, اللہم انی اسألک من فضلک. جب بھی مرغے کی آواز, بانگ کی آواز سنے
پیارے نبی سکھاتے ہیں تم اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ کا فضل مانگو. کیوں مرغے کیوں مانگ دیتے ہیں؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، اس لیے کہ مرغے فرشتوں کو دیکھ کر کے جو ہے مانگ دیتے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں کو دیکھ کر کے، رحمت والے فرشتوں کو دیکھ کر کے مانگ دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں خرابی کیا آ گئی ہے کہ اگر مرغا مانگ دے تو فرشتوں کو دیکھ کر کے دیتا ہے، اور اسی طریقے سے الو مانگ دے یہ تصور ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر کے. نہیں، یہ غلط ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. الو اگر پھڑ پھڑائے گھر کے اطراف ہم سمجھتے ہیں کچھ انہونی ہونے والی، نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. شریعت ہمیں جو چیزیں بتاتی ہے ہماری معلومات کے لیے بتاتی ہے، ہمیں عمل کرنے کے لیے بتاتی ہے. یہ مفہوم کو لے کر کے کہیں اور قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے. واضح؟ اور یہ عقیدہ بھی خراب ہے کہ کوا بیٹھ کر کے گھر میں بانگ دے دے تو جو ہے مہمان آتے ہے. نہیں تھا، ایک زمانے تھا، اللہ حفاظت فرما. یہ چیزیں نہیں ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ مرغا بانگ دیتا ہے تو اس نے جو ہے فرشتے کو دیکھا اس لیے بانگ دیتا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ رحمت کے فرشتے نزول ہوتا ہے اس وقت تمہیں اللہ کا فضل مانگ لینا. اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے وَإِذَا سَمِعْتُ نَهِيقَ الْحِمَارِ، اور اگر گدھوں کی آواز تم سنو، گدھا چیخے پکارے، ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ حاصل کرنا. کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَرَى شَيْطَانًا، گویا اس نے شیطان کو دیکھ کر کے چیخ مارا ہے. اور آپ کو معلوم گدھا جو ہے اتنی آسانی سے چیختا نہیں، اس پر ہزاروں وزن لاد تو چیختا نہیں، ہزاروں طریقے سے پیٹو چیختا نہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ چیختا ہے شیطان کو دیکھ کر کے چیختا ہے. جب وہ آواز کرتا ہے گویا اسی صورت میں آواز کرتا ہے جس کو یا تو اپنے نفس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی یا جو ہے شیطان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ چیختا ہے، چیخاڑتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے، شریعت ہمیں جو باتیں بتاتی ہے اسی طریقے سے ہمیں کتوں کی آوازیں سنتے ہیں رات کی تاریکی کے وقت میں. اب رات کو آنکھ کھل گئی ہے، کتوں کی آوازیں سن رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے. یا اللہ تو میری حفاظت فرما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کر لے، اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کر لے، صحیح طریقے پر چلے. کتنی باتیں آج ہم جانے لقمان علیہ السلام کی باتوں میں. پہلی بات کیا ہے؟ بھول گئے؟ صرف لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، ورنہ مسجد کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہوئی. لوگوں سے بات کریں تو کس طریقے سے کرنا. نمبر 2، تکبر سے زمین پہ نہیں چلنا ہے. نمبر 3، بات کریں تو دھیمی انداز میں بات کریں. 3 ہی باتیں سیکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کب تک؟ عید تک عمل کریں گے. کب تک عمل کریں؟ رمضان ختم ہونے تک. زندگی بھر عمل کرنا ہے. اور میراث سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں میراث دی گئی ہے. یہ ورثہ ہم اپنے بچوں کو بتا کر کے مرنا ہے موت سے پہلے. کل کے 5-6 باتیں، آج کے 3 باتیں، کل کتنے ہوئے؟ 9 باتیں. مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرو. یہ قرآن کا پیغام ہے ہمارے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے علاوہ میرے بھائی جو انفرادی عبادت کے اوقات ہیں، میں درخواست کرتا ہوں یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انفرادی عبادت میں وقت گزاریں. انفرادی عبادت، ایسے نہیں کہ بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے باہر نکل گئے ڈچی 1-2 گیم کھیل کر کے اندر آ گئے. ٹھیک، بہت سارے لوگ کیوں ڈچی کھیل کر آ گئے، کہیں جانے کا مسئلہ نہیں ہے. اور خواتین میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہے آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ ہے، پورے دن کی کہانیاں جو ہے ایک دوسرے میں سنا لیتے ہیں. نہیں، یہ وقت تو غنیمت جا. آج ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ صرف جانتا ہے کل رات ہم تلاش کریں گے نہیں کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کل بڑا عجیب حادثہ ہوا 12-1 بجے HBR کے ہوٹل میں. بڑا ہٹا کٹا آدمی، عمر رسید آدمی، کیش میں بیٹھتا ہے. معلوم ہے ہوٹل میں جو کیش میں بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں. بڑا رف ٹف آدمی. ظہر کی نماز مسجد ابراہیم میں پڑھ کر کے واپس آئے. آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا جو ہے بیٹھے بیٹھے گر گئے. لے کر گئے HBR کے ساکاری ہاسپٹل میں، تب بھی کر 10-15 منٹ کا لمحہ.
ڈر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں تو سنتے ہیں، ہمارا وقت بھی شاید ان کے بعد طے ہے، کب ہے پتہ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ سے ڈر کر کے اپنے وقت کو غنیمت جانو، صحیح کاموں میں لگاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ اور خواتین سے بڑے ہی ادب اور احترام سے درخواست یہ ہے کہ جو ہے مسجد کے دائرے میں رہے، رات کے 1 بج رہے، 2 بج رہے، 1:30 بج رہے، مسجد سے باہر جانا، گھروں کے پاس گھومنا، یہ چیزیں مت کرو۔ ہمیں معلوم ہے محلہ کیسا ہے، میں خاص کر بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، مسجد آ گئے 11 بجے، مسجد کی عبادت میں لگ جاؤ، پھر فجر پڑھ کر جانا ہے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا 1:30 بجے 2 بجے گھومنا ان کوٹرسوں میں، گلیوں میں چکر کاٹنا، باہر یہاں تک آخر تک جا کر آنا، وہ ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، باہر بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چھوٹی سی درخواست آخری میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھو جو احباب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دونوں کام کرنے، وقت پہ جماعت کھڑتی ہے، جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، اور ساری رات ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے انہیں رات بھی جاگنا ہے، اور ان کی انفرادی بھی ضرورت ہوتی ہے سونا اٹھنا جاگنا۔ میں درخواست کرتا ہوں یہ جو نماز تاخیر رکھیں اس کی وجہ کیا مانو؟ افطاری کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، آرام کر کے آرام سے مسجد آئے، عبادت میں لگ جائیں۔ ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ افطاری کر کے مسجد آ رہے ہیں، 8 بجے مسجد آ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی نجی ضرورت میں تکلیف ہوتی ہے، جس کو نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں۔ آ گئے ہم سیدھا مسجد آ گئے، پورے لائٹ آف ہے، ایک لائٹ جل کر کے ہم آئے، اذان ہو گئی، پورے لائٹ مسجد کے ڈال دیے، پورے فین ڈال دیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ انہیں آرام کرنے دیں، افطاری کرنے کے بعد 8 بجے اذان ہوتی ہے، ہونے دو، انہیں آرام کرنے دو، تم جلدی آ کر کے انہیں تکلیف مت دو۔ اور کل سے انشاءاللہ افطاری کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، افطاری کے فوری بعد 7 ساڑھے 7 بجے، چاہے مرد احباب میں ہو چاہے خواتین میں ہو، 7:30 بجے تک گیٹ کھلا رہے گا۔ افطاری لا کر کے دینا ہے دو، افطاری لے کر جانا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ 7:30 بجے سے دونوں گیٹ بند کر دیں گے، پھر سیدھا 10:15 بجے کھولا جائے، تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر سکے، آرام کر سکے، ان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو لہذا میں درخواست کرتا ہوں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور خواتین بھی جو آ رہی ہیں 10:30 کے بعد آؤ مسجد، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آج ضرورت نہیں پڑے گی قیام اللیل تراویح کے بعد دعائیں کرنے کے لیے۔